اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس یہی لوگ ہیں جن کے لیے درجے بلند ہیں، ہمیشہ رہنے والے باغات جاری ہیں، ان کے نیچے نہریں، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے اس کی جو پاک ہوا، اور تحقیق ہم نے وحی کی موسیٰ کو راتوں رات میرے بندوں کو نکال لے جا، ان کے لیے دریا میں عصا مار کر خشک راستہ بنا لینا، نہ تجھے پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر ہوگا۔ پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، انہی دریا کی موجوں نے ڈھانپ لیا، جیسا کہ ڈھانپ لیا، بالکل غرق کر دیا۔ اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور ہدایت نہ دی۔ اے بنی اسرائیل اولاد یعقوب، تحقیق ہم نے تمہارے دشمن سے تمہیں نجات دی اور کوہ طور کے دائیں جانب تم سے توریت عطا کرنے کا وعدہ کیا، اور ہم نے تم پر اتارا من اور سلوہ جو ہم نے تمہیں دیا، اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اس میں سرکشی نہ کرو کہ تم پر اترے میرا غضب، اور جس پر میرا غضب اترا تو وہ نیست و نابود ہوگا۔ اور بے شک میں بڑا بخشنے والا ہوں اس کو جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لایا اور اس نے عمل کیا نیک، پھر ہدایت پر رہا۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام، اور یہ کیا چیز تجھے اپنی قوم سے جلد لائی، کیوں جلدی کی؟ اس نے کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، میں نے تیری طرف آنے میں جلدی کی تاکہ تو راضی ہو۔ اس نے کہا پس ہم نے تحقیق تیری قوم کو آزمائش میں ڈالا اور انہی سامری نے گمراہ کیا۔ پس موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے، غصہ میں بھرے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے کہا اے میری قوم، کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا طویل ہوگی تم پر میری جدائی کی مدت، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اترے؟ پھر تم نے خلاف کیا میرا وعدہ خلافی کی۔ وہ بولے ہم نے اپنے اختیار سے تمہارے وعدہ کے خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم پر بوجھ لادا گیا۔ فرعون کی قوم کے زیور کا تو ہم نے اسے آگ میں ڈال دیا، پھر اسی طرح سامری نے ڈالا۔ پھر اس نے ان کے لیے ایک بچڑا نکالا، گویا ایک کالب جس کی آواز گائے کی تھی۔ پھر انہوں نے کہا یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام تو بھول گیا ہے، بھلا کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ بچڑا ان کی طرف بات نہیں پھیرتا، ان کو جواب نہیں دیتا، نہ ان کے نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ نفع کا۔ اور تحقیق اس سے ہارون علیہ السلام نے ان سے پہلے کہا تھا کہ اے میری قوم، اس کے سوا نہیں کہ تم اس سے آزمائے گئے ہو، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے، سو میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ انہوں نے کہا ہم ہرگز اس سے جدا نہ ہوں گے، جمے ہوئے بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف لوٹے۔ اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہارون، جب تو نے دیکھا وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تجھے کس چیز نے میری پیروی کرنے سے روکا؟ تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ اس نے کہا اے میری ماں جائے، مجھے داڑھی سے اور نہ سر کے بالوں سے پکڑے، بے شک میں ڈرا کے تم کہو گے کہ تو نے تفرقہ ڈال دیا بنی اسرائیل کے درمیان اور میری بات کا خیال نہ رکھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا اے سامری، تیرا کیا حال ہے؟ وہ بولا میں نے وہ دیکھا جس کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ پس میں نے فرشتے کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی تو میں نے وہ بچڑے کی قالب میں ڈال دی، اور اسی طرح میرے نفس نے مجھے پھسلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پس تو جا، بے شک
تیرے لیے زندگی یہ سزا ہے، تو کہتا پھرے کہ نہ چھونا مجھے، اور بے شک تیرے لیے ایک وقت مقرر ہے، ہرگز تجھ سے خلاف نہ ہوگا نہ ٹلے گا۔ اور اپنے معبود کی طرف دیکھ جس پر تو بیٹھا رہتا تھا، جمع ہوا، ہم اسے البتہ جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ اڑا کر دریا میں ضرور بکھیر دیں گے۔ اس کے سوا نہیں کہ تمہارا معبود اللہ ہے، وہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر شے پر محیط ہے۔ اسی طرح ہم تم سے وہ احوال بیان کرتے ہیں جو گزر چکے، اور تحقیق ہم نے تمہیں اپنے پاس سے کتاب نصیحت قرآن دیا، جس نے اس سے منہ پھیرا وہ بے شک لا دے گا قیامت کے دن بھاری بوجھ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور برا ہے ان کے لیے قیامت کے دن بوجھ۔ جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی اور ہم مجرموں کو اکٹھا کریں گے، اس دن ان کی آنکھیں نیلی بے نور ہوں گی، آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے تم دنیا میں صرف 10 دن رہے ہو۔ وہ جو کہتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں، جب ان کے سب سے اچھی راہ والا ہوش مند کہے گا تم صرف 1 دن رہے ہو، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہاڑوں کے متعلق دریافت کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں میرا رب نہیں اڑا کر بکھیر دے گا، پھر اسے زمین کو ایک ہموار میدان کر چھوڑے گا، اور تو نہ دیکھے گا اس میں کوئی کجی، نہ ہمواری اور نہ کوئی بلندی۔ اس دن وہ سب پیچھے چلے جائیں گے ایک پکارنے والے کے، اس کے لیے کوئی کجی نہ ہوگی، اور اللہ کے سامنے آواز میں پست ہو جائیں گی، بس تو صرف پست آواز سنے گا۔ اس دن کوئی شفاعت نفع نہ دے گی مگر جس کو اللہ اجازت دے، اور اس کی بات پسند کرے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہے، اور وہ اپنے علم میں ہے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور چہرے جھک جائیں گے حی قیوم زندہ قائم کے سامنے، اور نامراد ہوا وہ جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ اور جو کوئی نیکی کرے بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو نہ اسے کسی ظلم کا خوف ہوگا نہ کسی نقصان کا۔ اور اسی طرح ہم نے اس پر عربی قرآن نازل کیا، اور ہم نے اس میں طرح طرح سے ڈراوے بیان کیے تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں، یا وہ ان کے لیے کوئی نصیحت پیدا کر دے۔ سو اللہ بلند و برتر ہے، سچا بادشاہ۔ اور تم قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کرو اس سے قبل کہ تمہاری طرف پوری کی جائے اس کی وحی، اور کہے اے میرے رب مجھے اور زیادہ علم دے۔ اور ہم نے اس سے قبل آدم علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا تو وہ بھول گیا، اور ہم نے اس میں پختہ ارادہ نہ پایا۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ پس ہم نے کہا اے آدم بے شک یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، سو تمہیں نکلوا دے گئے جنت سے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ بے شک تمہارے لیے جنت میں یہ ہے کہ اس میں نہ بھوکے رہو نہ ننگے، اور یہ کہ نہ پیاسے رہو گے اور نہ دھوپ میں تپو گے۔ جزاکم اللہ خیر۔